اور بھارتی انتخابی نتائج کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب نریندر مودی کو امریکہ کا ویزا نہ دینے کی بات ہوتی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ امریکی صدر کے پہلے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ واشنگٹن میں مدعو کیے گئے۔ تو مودی حکومت کے 5 سال امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے لیے کیسے رہے ہیں، اسی بارے میں کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئے ہیں ندیم یعقوب۔ ندیم بتائیے گا کیا ہائی اور لو پوائنٹس تھے ان 5 سالوں کے؟ سارا سن 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر ریاستی وزیر اعلیٰ کے طور پر خاموش رہنے کی پاداش میں امریکہ نے سن 2005 میں نریندر مودی کی امریکی ویزے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ تاہم یہی نریندر مودی جب سن 2014 میں بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم کے طور پر صدر براک اوباما کی دعوت پر واشنگٹن کے دورے پر آئے تو ان کی مثالی خاطر مدارت کی گئی، بلکہ یوں کہا گیا کہ ایسا استقبال تھا جو راک سٹارز کو دیا جاتا ہے۔ اس کے چند ماہ بعد ہی سن 2015 کے آغاز میں صدر اوباما نے نئی دہلی کا دورہ کیا، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی سول نیوکلیئر معاہدے سے متعلق معاملات پر پیش رفت ہوئی، جس کے بعد اس معاہدے کا نفاذ ممکن ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بھارت جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق عالمی معاہدے NPT میں شامل ہوئے بغیر دوسرے ممالک سے جدید جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے قابل ہوا۔ سن 2016 کے موسم گرما میں جب وزیر اعظم مودی نے ایک بار پھر واشنگٹن کا دورہ کیا تو امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ انہیں امریکی کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کی دعوت دی گئی۔ نریندر مودی امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے 5ویں بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ اس دورے کے 2 ماہ بعد دونوں ممالک نے آپس میں عسکری تعاون بڑھانے کا ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے بری اور بحری فوجی اڈے استعمال کرنے کے قابل ہوئے۔ سن 2017 میں صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے چند ماہ بعد جون میں وزیر اعظم مودی سرکاری دورے پر واشنگٹن آئے اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات، معاشی، تجارتی اور دفاعی امور پر بات چیت کی۔ تو یہ تو تھے کچھ ہائیز۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے دور میں بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلی حکومت مودی جی کی ہوتی ہے یا راہل گاندھی کی، اس کا امریکہ اور بھارت کے تعلقات پہ کیسا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں واشنگٹن میں اس وقت؟ سارا یہاں پر جو اینالسٹ ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دونوں جو ممالک ہیں ان کے تعلقات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس لیے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کولڈ وار کے زمانے میں بھارت جو ہے وہ سوویت یونین کے کیمپ میں رہا ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں جن پر دونوں ممالک کے تعلقات بیس کرتے ہیں، تو چاہے جو بھی گورنمنٹ آئے ان تعلقات پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ جاننے کے لیے میں نے یہاں پر بات کی سمیر لالوانی سے، جو ایک تجزیہ کار ہیں جنوبی ایشیائی امور کے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ انتخابات کا امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اپنی رفتار سے کام چلتا رہے گا، جیسے بھارت اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے لیے 2+2 ڈائیلاگ ہونے والے ہیں۔ دونوں کی افواج کے درمیان ٹرائی سروس مشقیں اسی سال میں ہونی ہیں۔ دونوں میں کچھ اختلافات بھی ہیں جو جاری رہیں گے۔ ایران پر اختلاف ہے۔ امریکہ بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایرانی تیل کی خرید میں کمی کرے۔ دونوں کے درمیان تجارت کے معاملات پر کشیدگی ہے۔ بھارت کے دوسرے ممالک سے اسلحہ خریدنے پر بھی دونوں میں کچھ کھچاؤ موجود ہے۔ سو بھارت کا اگلا وزیر اعظم کون ہوتا ہے، اس سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات پہ تو کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا، بٹ وی کین بی شیور کہ جب رزلٹ سامنے آتے ہیں تو واشنگٹن میں اینالسٹ کے پاس بہت کچھ ہوگا کہنے کو۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ ندیم۔